کہانی سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گھنے جنگل کے درمیان ایک چھوٹی سی گلہری رہتی تھی جس کا نام بیلا تھا۔ اس کی نرم اور جھاڑو کی طرح دم اور چمکتی ہوئی تجسس بھری آنکھوں کے ساتھ اسے جنگل کے تمام جانور بہت پیار کرتے تھے، لیکن جو چیز بیلا کو سب سے زیادہ خاص بناتی تھی وہ اس کا مہربان دل تھا۔ وہ مانتی تھی کہ مہربانی سے کوئی بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، وہ چاہے جتنا بھی بڑا ہو۔ ایک دن جب بیلا سردی کے موسم کے لیے بلوط اکٹھا کر رہی تھی، اسے ایک جھاڑی کے پیچھے سے ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے وہاں گئی اور دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ بلوئی اپنی ٹوٹے ہوئے پروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ بلوئی، تمہیں کیا ہوا؟ بیلا نے نرمی سے پوچھا۔ میں اپنے گھونسلے سے گر گیا ہوں، بلوئی نے روتے ہوئے کہا، اور اب میں کبھی نہیں اڑ پاؤں گا۔ بیلا نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے احتیاط سے بلوئی کے پر کو نرم پتوں سے لپیٹ دیا اور اپنے چھوٹے پنجوں سے اسے اچھی طرح باندھا۔ اب تم آرام کرو بلوئی، کچھ دنوں میں تم دوبارہ اڑنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ بلوئی نے مسکراتے ہوئے بیلا کا شکریہ ادا کیا، جو کہ بیلا کی مہربانی سے بے حد خوش ہوا تھا۔ بیلا اس کے ساتھ رہی جب تک کہ اس کا پر ٹھیک نہیں ہو گیا، اور اسے کھانا لا کر دیتی رہی اور راتوں کو ستاروں کی کہانیاں سناتی رہی۔ جلد ہی جنگل بھر میں بیلا کی مہربانی کی بات پھیل گئی۔ ایک دن جب وہ دریا کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی، خرگوشوں کا ایک خاندان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بیلا، ہماری بل بارش کے پانی سے بھر گئی ہے، کیا تم ہمیں نیا گھر ڈھونڈنے میں مدد کر سکتی ہو؟ بیلا نے بغیر ہچکچاہٹ کے ان کی مدد کی۔ اس نے خرگوشوں کو ایک پرانے بلوط کے درخت کے نیچے ایک آرام دہ جگہ دکھائی۔ یہ جگہ تمہیں محفوظ اور گرم رکھے گی جب تک تمہاری بل دوبارہ خشک نہ ہو جائے، اس نے کہا، اور اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ کچھ ہی دنوں میں بیلا نے اور بھی بہت سے دوستوں کی مدد کی۔ اس نے ایک کانٹے دار خارپشت کو جھاڑیوں سے نکالا، ایک بھوکے ہرن کے ساتھ اپنے بلوط شیئر کیے، اور یہاں تک کہ ایک شرمیلے لومڑی کو اس کے خاندان تک پہنچنے میں مدد کی۔ ایک شام جب بیلا ایک اونچی شاخ پر بیٹھی غروب آفتاب کو دیکھ رہی تھی، ایک خوبصورت پری اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ بیلا، میں جنگل کی پری ہوں، اس نے ہوا کی طرح نرم آواز میں کہا۔ میں نے تمہاری مہربانی دیکھی ہے اور میں تم پر بہت فخر کرتی ہوں۔ تم نے جنگل کو ایک بہتر جگہ بنا دیا ہے۔ پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور ننھی ننھی چمکدار روشنیوں نے بیلا کو گھیر لیا۔ تمہاری مہربانیوں کے بدلے میں تمہیں ایک خاص تحفہ دیتی ہوں۔ جب بھی تم کسی کی مدد کرو گی، تھوڑی سی جادوئی روشنی پھیل جائے گی اور تمہارے ارد گرد کی دنیا اور بھی حسین ہو جائے گی۔ اس دن کے بعد جب بھی بیلا نے کسی کی مدد کی، پھول کھل اٹھے، سورج کی روشنی کچھ اور زیادہ تیز ہو گئی اور پرندے اور بھی پیاری آواز میں گانے گانے لگے۔ جنگل بیلا کی مہربانی کے نرم لمس سے خوشحال ہو گیا اور تمام جانور جان گئے کہ ان کا سچا دوست بیلا ہے۔ اور یوں بیلا چھوٹی گلہری اپنی زندگی جنگل میں مہربانی پھیلانے میں گزارتی رہی، اور اپنی ہر اچھے کام سے اس نے دنیا کو جادو سے بھر دیا۔